بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو اللہ عز و جل کی طرف سے دعوت دینے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر سے ان کی قوم کو بڑی الفت اور محبت تھی۔ وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نسب نامے کو، ان کے حالات کو بڑے اچھے طریقے سے جاننے والے تھے۔ بڑے با اخلاق اور بھلے اور نیک تاجر تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجربے اور حسن سلوک کو جیسے بہت سے امور کی وجہ سے وہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے الفت رکھتے تھے۔ جو لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے اور آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ رضی اللہ عنہ کو ان پر اعتماد تھا، انہیں آپ رضی اللہ عنہ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے لگ گئے۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے۔ وہ سب ایمان لے آئے۔ اسلام میں سبقت کرنے والے ان 8 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تصدیق کی اور کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا اس پر ایمان لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ اسبق کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور میں عیسائی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو میں اپنی امانت سنبھالنے میں تجھ سے مدد لے سکوں گا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لیے تم سے مدد لینا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرما دیتے دین میں جبر نہیں ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال کا وقت آیا تو میں عیسائی ہی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا جہاں تیرا جی چاہے چلا جا۔ حضرت اسبق بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب کے غلام تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھے تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے ایسا میٹھا پانی نہیں دیکھا اور بارش کا پانی بھی اس سے عمدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نصرانی بڑھیا کے گھر سے لایا ہوں۔ وضو سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا اے بڑی بی، اسلام لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو سغامہ بوٹی کے پھولوں کی طرح اس کے بال بالکل سفید تھے اور اس نے کہا میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بس اب مرنے ہی والی ہوں، یعنی اب اسلام لانے کا وقت نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تیسرے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو عبد الاشحل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن زرارہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت اسد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے۔ یہ دونوں حضرات باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشحل کے سردار تھے اور دونوں مشرک تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے۔ ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت
اسد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی، حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا تیرا باپ نہ رہے، تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلوں میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے، انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلے میں آنے سے روک دو۔ اسد اگر سعد بن زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا تو تمہیں معلوم ہے تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا، تمہیں نہ بھیجتا، اور میرا خالہ زاد بھائی ہے، ان کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت سعد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا یہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ حضرت مصعب نے کہا اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ حضرت اسد بن حضیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم دونوں ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔ ان سے حضرت مصعب نے کہا ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی سن لو، اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو مان لینا، اگر پسند نہ آئے تو آپ کو ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہا تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان سے